یہ اٹامک ہیبٹ سیریز کی 19ویں قسط ہے جو کہ اٹامک ہیبٹس کتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب جیمز کلیئر کی تصنیف ہے جس میں جیمز کلیئر عادات کی زندگی پر اور کاروباری معاملات پر اثرات بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہم بآسانی ان عادات کو اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ جیمز کلیئر نہ صرف اپنی زندگی میں اچھی عادات کی وجہ سے پیدا ہونے والی بہتری اور ترقی بیان کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی زندگی سے بھی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے اولمپک چیمپئن شپ جیتی اور بزنس انٹرپرینور صرف ان عادات کی تبدیلی کی وجہ سے بنے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے موزوں ہے جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں اگر آپ اپنے رویے میں ایک کامیاب انسان جیسی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ایک کامیاب انسان جیسا رویہ بنانا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی نظر میں اپنی پہچان تبدیل کریں کیونکہ آپ کی شناخت آپ کے لیے دو دھاری تلوار کا کام کرتی ہے۔ اگر یہ آپ کے حق میں ہوگی تو آپ کے لیے ایک طاقتور ٹول کے طور پر کام کرے گی، لیکن اگر یہی شناخت آپ کے خلاف ہوگی تو یہ آپ کی زندگی پر ایک زحمت کے طور پر ہوگی۔ جیمز کلیئر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ حقیقی رویے میں تبدیلی آپ کی شناخت میں تبدیلی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک عادت کسی تحریک کی بنیاد پر شروع کریں لیکن آپ اس سے مستقل طور پر وابستہ صرف اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب آپ اس عادت کو اپنی پہچان بنا لیں۔ کوئی بھی فرد اپنے آپ کو جم جانے یا حفظان صحت کے اصولوں کے تحت اچھی خوراک کھانے پر قائل کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس رویے کے پیچھے موجود اپنے یقین کو تبدیل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے اس رویے یا عادت کے ساتھ لمبے عرصے تک جڑے رہنا آسان نہیں ہوگا۔ رویے میں بہتری اس وقت تک عارضی ہوتی ہے جب تک یہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں بن جاتی۔ مثلاً آپ کا مقصد ایک کتاب پڑھنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کا مقصد کتاب کا قاری بننا ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد میراتھن ریس دوڑنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ رنر بننا ہونا چاہیے۔ آپ کے رویے عموماً آپ کی اپنے بارے میں شناخت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی شخصیت والے انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ کی یہ ذاتی شناخت شعوری ہو یا لاشعوری لیکن آپ کا رویہ آپ کی ذاتی شناخت کی عکاسی کرتا ہے۔ تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ جب ایک فرد اپنے بارے میں ایک خاص انداز سے سوچنے یا یقین کرنے لگتا ہے، اتنے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ فرد بالکل اسی طرح سے عمل کرنے لگے گا۔ جب آپ کا رویہ اور آپ کی ذاتی شناخت ایک ہی سمت میں چل پڑتے ہیں، آپ کا رویہ مزید تبدیل نہیں ہو پاتا۔ آپ صرف اسی طرح عمل کر پاتے ہیں جس طرح آپ اپنی ذات کے بارے میں شناخت رکھتے ہیں۔ عادات بننے کے باقی تمام پہلوؤں کی طرح آپ کی پہچان بھی دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ جب یہ آپ کے حق میں ہوتی ہے تو یہ آپ کی بہتری کے لیے ایک طاقتور ٹول کے طور پر کام کرتی ہے اور جب یہ آپ کے خلاف ہوتی ہے تو آپ کی یہی شناخت میں تبدیلی آپ کے لیے زحمت کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اپنی خاص شناخت اختیار کر لیتے ہیں، یہ آپ کی عادات بدلنے والی صلاحیت کو بآسانی متاثر کر سکتی ہے۔ کئی لوگ ساری زندگی لا علمی میں گزار دیتے ہیں، اندھا دھند خیالات کو اپنے ساتھ جوڑتے ہوئے جو ان کی شناخت کے بارے میں خود انہوں نے اپنی ذات سے یا معاشرے نے ان کے بارے میں لیے ہوتے ہیں۔ مثلاً میں سمت کا تعین نہیں کر سکتا، میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکتا، میں ٹیکنالوجی میں اچھا نہیں ہوں، میں لوگوں کا نام یاد رکھنے میں بہت برا ہوں یا مجھے لوگوں کا نام یاد نہیں رہتا، میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں، میں حساب کے مضمون میں بہت کمزور ہوں اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ جب آپ مستقل ایک ہی بات خود سے کہتے رہتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو عادت کے طور پر اختیار کر لیں اور حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اپنے ہی کچھ ایکشنز کی مزاحمت کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ یہ آپ کے اندر موجود قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ پر دباؤ ڈالتی ہے کہ آپ کو اپنا سیلف امیج یا ذاتی شناخت بہتر کرنی ہے اور آپ کو ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جو آپ کے عقائد کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے۔ آپ ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں جو آپ کی ذاتی شناخت کے ساتھ مسائل پیدا نہ کرے، کیونکہ جتنی زیادہ ایک سوچ یا عمل آپ کی شناخت کے ساتھ مضبوطی سے جڑتا ہے اتنا زیادہ اس کو تبدیل کرنا مشکل ہوگا۔ یہ بہت آسان محسوس ہوتا ہے، آپ یقین کر لیں اس پر جو آپ کے کلچر کا عقیدہ یا تصور ہے، یا وہ کرنا جو آپ کی ذاتی شناخت کو برقرار نہ رکھ سکے، حتیٰ کہ وہ غلط بھی ہو۔ لیکن مثبت تبدیلی میں سب سے بڑی رکاوٹ شناخت کی کشمکش کی وجہ سے ہوتی ہے، خواہ یہ تبدیلی انفرادی ہو، ٹیم میں ہو یا معاشرے میں۔ اچھی عادات اختیار کرنا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ آپ کی شناخت سے مختلف ہوں تو آپ ان کو عمل میں لانے میں ناکام رہیں گے۔ آپ کسی بھی دن اپنی عادات تبدیل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور اس دوران پریشانی کا سامنا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یا تو بہت زیادہ مصروف ہوں گے یا بہت زیادہ تھک چکے ہوں گے یا کئی اور ہزاروں وجوہات ہوں گی۔ لیکن آپ کی ناکامی کی حقیقی وجہ صرف ایک ہی ہوگی کہ آپ کا ذاتی تصور بیچ میں رکاوٹ ہوگا جو آپ کو مستقل طور پر اچھی عادات جاری رکھنے نہیں دے رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی شناخت کے کئی رنگوں اور پہلوؤں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا رویہ بنانے کے لیے آپ کو اپنے پرانے تصور یا شناخت کو بھولنا ہوگا اور اپنی بہترین شناخت بنانے کے لیے آپ کو مستقلاً اپنے عقائد اور شناخت میں بہتری پیدا کرنی ہوگی۔ آپ کے اپنے ذات کے بارے میں یقین اور معاشرے کا آپ کے بارے میں نظریہ آپ کے رویے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی ذات کے بارے میں آپ کی پہچان اور یقین کو بہتر بنائیے تاکہ آپ پہلے خود کی اور پھر معاشرے کی دی شناخت کو اپنے لیے بہتر کر سکیں۔